اولم یتفکروا ما بصاحبہم من جنہ ان هو الا نذیر مبین اولم ينظروا في ملكوت السماوات والارض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون۔ بھلا کیا ان لوگوں نے سوچا نہیں کہ یہ صاحب جن سے ان کا سابقہ ہے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ان میں جنون کا کوئی شائبہ نہیں ہے، وہ کچھ اور نہیں بلکہ صاف صاف طریقے سے لوگوں کو متنبہ کرنے والے ہیں۔ اور کیا ان لوگوں نے آسمانوں اور زمین کی سلطنت پر اور اللہ تعالیٰ نے جو چیزیں پیدا کی ہیں ان پر غور نہیں کیا، اور یہ نہیں سوچا کہ شاید ان کا مقررہ وقت قریب ہی آ چکا ہو؟ اب اس کے بعد آخر وہ کون سی بات ہے جس پر یہ ایمان لائیں گے؟ جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا، اور ایسے لوگوں کو اللہ تعالیٰ بے یار و مددگار چھوڑ دیتا ہے کہ وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے پھریں۔ سورہ اعراف کی 184، 185، 186 تین آیات آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ سب سے پہلے ان آیات کا شان نزول بیان کرتا ہوں۔ شان نزول یہ بیان کیا گیا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت ملنے کے بعد 3 سالوں تک خفیہ طور پر لوگوں کو دعوت دی، تبلیغ کیا۔ 3 سالوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا کہ آپ کھلم کھلا لوگوں کو ڈرائیں۔ وَأَنذِرْ عَشِيرَتَكَ الْأَقْرَبِينَ، آپ کھلم کھلا لوگوں کو ڈرائیں، ڈریں نہ، آپ کسی سے ڈرنے کی کوئی ضرورت نہیں، کھلم کھلا آپ دعوت و تبلیغ کا کام کریں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کوہ صفا پر چڑھے۔ مکہ کی پہاڑی ہے، وہ تاریخی مقام ہے جہاں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی مرتبہ کفار کو خطاب فرمایا اور نام بنام کفار کو بلایا، نام لے کر کے، قبیلوں کا نام لے کر کے ان کے ناموں سے ان کو پکارا، اور پکار کر کے سب کو جمع کیا۔ جمع کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی نبوت اور رسالت کے ماننے کے بارے میں ان لوگوں سے فرمایا کہ دیکھو میں اللہ کا نبی ہوں، رسول ہوں، اور معبودان باطل کی مخالفت کی، اور آخرت کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا، جہنم کے بارے میں لوگوں کو ڈرایا، جنت کا تصور پیش کیا۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات عرض فرمائی اور ان کے سامنے نبوت اور رسالت کا تذکرہ فرمایا، تو ان لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنوں کا اور دیوانے کا خطاب دے دیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کو دعوت غور و فکر دیا ہے کہ 40 سال تک نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے درمیان پلے بڑھے، جوان ہوئے، پیدا ہوئے، تم ان کے اخلاق سے، ان کے کردار سے، ان کے کیریکٹر سے، ہر چیز سے تم لوگ واقف ہو۔ یہیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے، اور تم نے ان کو اچھی طریقے سے دیکھا، ان کی معاشرت کو، ان کے اخلاق کو، ان کی باتوں کو تم نے دیکھا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے ان کو صادق الامین کا خطاب دیا، یہاں تک کہ تم لوگوں نے ان کو صادق دیا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امانت، دیانت، اخلاق، کردار، ہر طرح سے تم لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آزمایا۔ جب تو تم نے ان کو مجنون دیوانہ نہیں کہا تھا، لیکن جیسے ہی حق کی بات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے سامنے پیش فرمائی، بتوں کی مخالفت کی، معبودان باطل کی تردید کی، تو تم نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مجنون کا خطاب دے دیا، حالانکہ تم لوگ دل سے اس بات کو مانتے ہو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نہایت ہی پاک باز، راست باز، امانت دار، سچے۔ کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو تکلیف نہیں دی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے کوئی غلط بات نہیں نکلی، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو دھوکہ نہیں دیا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جھوٹ نہیں بولا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو پریشان نہیں کیا، کبھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے امانت میں خیانت نہیں کی۔
تم نے جن کو ہر طرح سے جانچ لیا، یہاں تک کہ مکہ کے جو مشہور مخالفین اسلام تھے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے بڑے دشمنان تھے، ابو سفیان اس زمانے میں، جبکہ انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، ابو جہل اس امت کا فرعون، اخنس بن شریک، شیبہ، عتبہ، ربیعہ، یہ سب کے سب لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جانی دشمن تھے۔ جانی دشمن ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو سچا مانتے تھے، دل سے مانتے تھے، زبان سے تو کچھ بھی کہے لیکن دل سے مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بالکل سچے نبی ہیں۔ حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب روم گئے، وہاں کے بادشاہ نے ابو سفیان کو بلایا اور بلا کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا کہ یہ صاحب جو تمہارے یہاں نبی بننے کے دعوے دار ہے، ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ تو حضرت ابو سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، مسلمان نہ ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی انہوں نے تعریف کی اور تعریف کرنے پر مجبور ہوئے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کے بارے میں، امانت داری کے بارے میں، راست بازی کے بارے میں، سچائی کے بارے میں حضرت ابو سفیان نے کافر ہونے کے باوجود بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی۔ اور ابو جہل، آپ کو معلوم ہے ابو جہل کتنا بڑا دشمن، جس کا میں نے ابھی ذکر کیا، اخنس بن شریک، یہ سب کے سب لوگ رات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خاموشی کے ساتھ، رات کی تاریکی میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب قرآن شریف پڑھتے تھے، نماز پڑھتے تھے، اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم رات کی تاریکی میں جب نماز کے اندر پرسوز آواز میں قرآن پڑھتے تھے، یہ لوگ سنتے تھے، چھپ چھپ کر کے سنتے تھے۔ ابو جہل کا واقعہ حدیث میں ہے، حضرت ابو سفیان کا واقعہ ذکر کیا گیا، اخنس بن شریک کا واقعہ بیان کیا گیا کہ ان لوگوں نے کئی مرتبہ وعدہ کیا کہ اب ان کا قرآن نہیں سننا ہے، اس کے باوجود بھی رات کو بے چین ہوتے تھے، اور رات کی تاریکی مٹ کر کے یہ لوگ چھپ چھپ کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے قرآن جو پڑھا جاتا تھا اس کو یہ لوگ چھپ چھپ کر کے سنتے تھے۔ تو دل سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں یہ لوگ جو ہے مانتے تھے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سچے ہیں، لیکن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بدنام کرنے کے لیے مجنون کہتے تھے، دیوانہ کہتے تھے، ساحر کہتے تھے، شاعر کہتے تھے، یہ ان کا لقب تھا۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کی تردید فرما دی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ان میں سے کچھ بھی نہیں ہے، مجنون دیوانہ نہیں، ان کا کلام تو معجزانہ کلام ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونے والا قرآن یہ تو سب سے بڑا معجزہ ہے۔ اس کے بعد ایک اور طریقے سے کفار کو اللہ تعالیٰ نے سمجھانے کی کوشش کی، وہ یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کے بارے میں تو اللہ نے بتا دیا، یہ مجنون نہیں ہے، دیوانہ نہیں ہے، کچھ بھی نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی اور اللہ کے رسول ہیں۔ دوسرے طریقے پر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، ان کو دعوت غور و فکر دے رہے کہ دیکھو اتنی بڑی زمین، اتنے بڑے بڑے آسمان، پہاڑ، پہاڑوں کے ریزے، صحرا، صحرے کے ذرے، درخت، شجر، حجر، سمندر، اور اسی طریقے سے سمندروں کے جھرنے، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر، اتنے بڑے بڑے، کیا یہ خدا کے وجود کی دلیل نہیں ہے؟ کیا تم اس کے اوپر غور نہیں کرتے کہ اللہ تعالیٰ نے بغیر ستون کے اتنے بڑے بڑے آسمانوں کو پیدا کیا، زمین کو پیدا کیا، ٹھاٹھے مارتا ہوا سمندر ہے، اور پہاڑوں کے ریزے ہیں، صحراؤں کے ذرے ہیں، درختوں کے پتے ہیں، یہ ساری چیزیں کیا تم کو دعوت غور و فکر نہیں دیتی ہیں؟ اس سے تم کو نہیں پتہ چلتا کہ اللہ تعالیٰ کا وجود ہے، اور اتنی بڑی بڑی چیزیں اللہ نے بنائی ہیں، بغیر بنانے والے کی اتنی بڑی بڑی چیزیں کیسا بن گئی ہیں؟ اس کے بعد پھر آخر میں اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ دیکھو بھائی، تم کو عمل کرنے کے لیے یہ دنیا کی زندگی ہے، یہاں سے جانے کے بعد پھر تم کو موقع نہیں ملے گا، یہ دنیا کی زندگی ہے، دنیا کی زندگی میں اچھے بھلے برے جو کرنا ہے کر لو، مرنے کے بعد تم کو پھر دوبارہ موقع نہیں ملے گا۔ جو کچھ کرنا ہے، آخرت کی تیاری کرنی ہے، اللہ کو ماننا ہے، نبی کو ماننا ہے، قرآن کو ماننا ہے، جو کچھ بھی کرنا ہے دنیا کے اندر کر لو، اچھا اگر تم نے کیا تو اچھی سزا ملے گی، اور اگر تم نے برا کیا تو بری سزا تم کو ملے گی۔ تو اللہ تعالیٰ نے 3 طریقوں سے کفار کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم نے مجنون کہا، مجنون تو نہیں ہے۔ اسی طریقے سے ساری کائنات خدا کے وجود کی کیا ہے؟
خدا کے وجود پر دلیل ہے۔ اسی طریقے سے تم کو موت کی تیاری کرنا ہے، موت سے پہلے تم ایمان لے آؤ، اعمال صالحہ انجام دے دو، یہ تمہارے لیے اچھا موقع ہے۔ اس کے بعد جو تیسری آیت کریمہ پڑھی گئی کہ اللہ تعالیٰ جس شخص کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، یہ آیت کریمہ پیچھے بھی گزری ہے، اسی قسم کی آیت کریمہ بالکل پیچھے گزری ہے کہ اللہ تعالیٰ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت دینے والا نہیں، اور جس کو ہدایت اللہ دے اس کو کوئی گمراہ کرنے والا نہیں۔ یہ اصل میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے ہے۔ پیچھے میں نے بھی یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دینے کے لیے یہ آیت کریمہ نازل فرمائی کہ یہ لوگ جو نہیں مانتے ہیں، آپ کا کام ہے صرف دعوت دے دینا، وہاں تک خدا کا پیغام پہنچا دینا، خدائی تعلیمات وہاں تک پہنچا دینا صرف آپ کی ذمہ داری ہے۔ وہ مانے نہ مانا ان کی مرضی ہے، اگر وہ نہیں مانتے تو اس کے مقدر میں ہدایت نہیں ہے، اور اگر جو لوگ مان لیں تو اس کے لیے ہدایت اللہ نے مقرر کی ہے تو اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ ارشاد فرماتے تھے تو یہ اس قسم کے الفاظ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خطبوں میں ارشاد فرماتے تھے، من یہدہ اللہ فلا مضل لہ، خطبے میں ارشاد فرماتے تھے اللہ جس کو ہدایت دے اس کو کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، ومن یضلل اللہ فلا ہادی لہ، اور اللہ جس کو گمراہ کر دے اس کو کوئی ہدایت نہیں دے سکتا۔ تو بارے کہے اللہ تعالیٰ نے کفار کو دعوت غور و فکر دی ہے کہ دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مان لو، آسمانوں پر غور کرو، اور اسی طریقے سے مرنے سے پہلے تیاری کر لو، تمہارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ اللہ سے دعا اللہ ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم۔